القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والمؤقت فقال: والأمر نوعان مطلق عن الوقت أي أحدهما أمر مطلق غير مقيد بوقت يفوت بفوته كالزكاة وصدقة الفطر، فإنها بعد وجود السبب أي ملك المال والرأس والشرط أي حولان الحول ويوم الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان فوته، بل كلما أدى يكون أداء لا قضاء وإن كان المستحب التعجيل. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والمؤقت فقال. پھر جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ حسن معمور بھی کا مباحث اور اس کے ملحقات سے فارغ ہوئے تو مطلق اور مؤقت کی طرف اس کی تقسیم کا بیان شروع کر دیا. چنانچہ ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا: والامر نوعان مطلق عن الوقت أي أحدهما أمر مطلق غير مقيد بوقت يفوت بفوته، کہ امر کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، یعنی ان دونوں میں سے ایک وہ امر مطلق ہے جو ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے جس کے فوت ہونے سے وہ امر فوت ہو جائے، جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر. كالزكاة وصدقة الفطر فإنهما بعد وجود السبب أي ملك المال والرأس والشرط أي حولان الحول ويوم الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان بفوته، بل كلما أدى يكون أداء لا قضاء وإن كان المستحب التعجيل. جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، اس لیے کہ یہ دونوں وجود سبب یعنی ملک مال اور راس، اسی طرح شرط یعنی حولان حول اور یوم الفطر کے بعد ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہیں جس کے فوت ہونے سے یہ فوت ہو جائیں، بلکہ جب بھی مکلف ان کو ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا شمار نہیں ہوگا، اگرچہ جلدی کرنا مستحب ہے. ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والمؤقت. ماتن شارح فرماتے ہیں کہ ماتن علیہ الرحمہ جب حسن معمور بھی کے مباحث اسی طرح اس کے ملحقات کے بحث سے فارغ ہوئے تو یہاں سے معمور بھی کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ یہاں متن میں امر سے مراد معمور بھی ہے اور تقسیم جو بیان کی گئی ہے وہ معمور بھی کی بیان کی گئی ہے، نہ کہ امر کی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ معمور بھی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مطلق عن الوقت اور دوسری قسم ہے مقید بالوقت. شارح فرماتے ہیں کہ مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہے کہ معمور بھی کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہ ہو جس کے فوت ہونے سے معمور بھی فوت ہو جاتا ہو، جیسے کہ زکوٰۃ ہے اور صدقۃ الفطر ہے. شارح فرماتے ہیں کہ دیکھیے وجوب زکوٰۃ کا سبب یعنی ملک مال، اسی طرح وجوب زکوٰۃ کی شرط یعنی حولان حول جب یہ پائی جائے تو ان کے بعد اسی طرح وجوب صدقۃ الفطر کے سبب یعنی راس اور شرط یعنی یوم الفطر، جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو یہ دونوں
کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے جس کے فوت ہونے سے ان دونوں کا فوت ہونا لازم ہے، بلکہ واجب ہونے کے بعد جب کبھی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر مستحقین کو دیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ادا ہے، قضا نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ مستحب یہی ہے کہ ان امور کو جلد از جلد ادا کر دیا جائے، ان کی ادائیگی میں تاخیر نہ کیا جائے، لیکن جب بھی ادا کیا جائے گا، مکلف جب بھی ان کو ادا کرے گا وہ ادا نہیں ادا ہوگا، قضا ادا نہیں ہوگا۔ وهو على التراخي خلافا للكرخي رحمه الله، أي هذا الأمر المطلق محمول عندنا على التراخي، يعني لا يجب الفور في أدائه بل يسع تأخيره، وعند الكرخي رحمه الله لا بد فيه من الفور احتياطا لأمر العبادة، بمعنى أنه يأثم بالتأخير لا بمعنى أنه يصير قاضيا، وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمر أو حين إدراك علامات الموت لم يودي فيه، ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله لئلا يعود على موضوعه بالنقض، يعني موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل، فلو كان محمولا على الفور لعاد على موضوعه بالنقض ويكون مناقضا للموضوع۔ فرماتے ہیں کہ وہ علی التراخی خلافا للکرخی رحمہ اللہ، اور یہ امر مطلق تراخی کے طور پر ہے، اس میں حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے۔ ای هذا الامر المطلق محمول عندنا علی التراخی، یعنی لا یجب الفور فی ادائه بل یسع تاخیرہ، یعنی یہ امر مطلق ہمارے نزدیک تراخی پر محمول ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں عجلت واجب نہیں ہے، بل یسع تاخیرہ، بلکہ اس کو مؤخر کرنے میں وسعت ہے۔ وعند الکرخی لا بد فیہ من الفور احتیاطا لامر العبادۃ بمعنى انہ یأثم بالتاخیر لا بمعنى انہ یصیر قاضیا، اور حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی ادائیگی میں امر عبادت میں احتیاط کرتے ہوئے عجلت کرنا ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے مکلف گناہ گار ہوگا، نہ کہ یہ کہ وہ قضا کرنے والا شمار ہوگا۔ وعندنا لا يأثم الا في آخر العمر او حين ادراک علامات الموت لم يودی فیہ، اور ہمارے نزدیک گناہ گار نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں یا علامات موت پائے جانے کے وقت، حالانکہ اس میں ادا نہیں کیا۔ اور ودلیلنا هو ما اشار الیہ بقولہ، اور ہماری دلیل وہ ہے جس کی طرف ماتن رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے اشارہ کیا، لئلا يعود على موضوعه بالنقض، یعنی موضوع الامر المطلق كان هو التيسير والتسهيل، فلو كان محمولا على الفور لعاد على موضوعه بالنقص ويكون مناقضا للموضوع، تاکہ امر مطلق اپنے موضوع پر برعکس نہ لوٹے، یعنی امر مطلق کا موضوع آسانی اور سہولت پہنچانا ہے، بس اگر وہ عجلت میں محمول ہو تو امر مطلق اپنے موضوع پر برعکس عائد ہوگا اور موضوع کا مناقض ہوگا۔ وهو على التراخی خلافا للکرخی، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلاف کو ذکر فرمایا ہے، اور اختلاف یہ ہے کہ جس امر مطلق کا بھی ما قبل کے اندر بیان کیا گیا، وہ امر مطلق یعنی اس امر مطلق پر علی الفور عمل کرنا واجب ہے یا علی التراخی عمل کرنا واجب ہے۔ تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ مامور بھی مطلق کو علی الفور ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ اور احناف میں سے حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ کے نزدیک، اسی طرح شوافی کے نزدیک مامور بھی مطلق کو علی الفور ادا کرنا واجب ہے، اور اس کا مطلب یعنی مامور بھی مطلق علی الفور کو ادا کرنا واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ معمور بھی مطلق کو ادا کرنے میں اگر کسی مکلف نے تاخیر کی تو یہ مکلف گناہ گار ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ قضا کرنے والا شمار ہوگا، ادا کرنے والا شمار نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے مکلف گناہ گار ہوگا، اور احناف کے نزدیک تاخیر کی وجہ سے مکلف گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس قدر تاخیر مکلف نے کر دی کہ مکلف عمر کے آخری لمحے میں پہنچ گیا اور اس پر موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی اور معمور بھی مطلق کو ادا نہ کر سکا تو یقیناً وہ گناہ گار ہوگا۔ حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے میں عجلت کی جائے اور خواہ مخواہ تاخیر نہ کی جائے۔ دوسری دلیل جس کو یہاں ماتن مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ، اب اگر وہ غلام پانی لانے میں تاخیر کرتا ہے تو اہل عقل کی نظر میں یہ غلام خطا وار شمار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے اس غلام کا خطا وار شمار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر مطلق معمور بھی کی ادائیگی کو علی الفور واجب کرتا ہے، کہ امر مطلق معمور بھی کی ادائیگی کو علی الفور واجب کرتا ہے۔ ہماری طرف سے ان دلائل کا جواب دیا جائے گا کہ ہمارا کلام اس امر کے سلسلے میں ہے جو قرائن سے خالی ہو، یعنی ہم نے جو حکم بیان کیا ہے وہ اس صورت بیان کیا ہے کہ کوئی امر ہے اور وہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس کو علی الفور ادا کرنا ہے یا علی التراخی ادا کرنا ہے، اس کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے جو مثال ذکر کیا ہے اس میں عادت اور عرف علی الفور واجب ہونے پر قرینہ ہے، کیونکہ پیاس بجھانے کے لیے فوری طور سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ تاخیر سے۔ احناف کی طرف سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود دلیل بیان فرمائی ہے، اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ امر مطلق کا موضوع بندوں کو آسانی اور سہولت پہنچانا ہے۔ تو اگر امام کرخی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق امر مطلق کو علی الفور اور عجلت میں محمول کر دیا جائے اور علی الفور عمل کرنا واجب قرار دے دیا جائے تو یہ خلاف موضوع ہوگا، یعنی جو کام بندوں کے آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا تھا اس میں دشواری پیدا ہو جائے گی۔ ومقید به أي الثاني أمر مقید بالوقت وهو 4 أنواع، لأنه إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجود فهو النوع الأول، والمراد بالظرف أن لا يكون معيارا له بل يفصل عنه، والمراد بالشرط أن لا يصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته، والمراد بالسبب أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى، ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت لأن في كل لمحة أصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد ويقتضي الشكر في كل ساعة، وإنما خص هذه الأوقات المعينة بالعبادات لعظمتها وتجدد النعم فيها ولئلا يفضي إلى الحرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة۔ کہنے کہ وہ مقید بھی دوسری قسم وہ ہے جو اس کے ساتھ مقید ہو، ای الثانی امر مقید بالوقت وهو 4 انواع، یعنی دوسرا وہ امر ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہو اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ لأنه إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب فهو النوع الأول، کیونکہ یا تو وقت فعل مؤدى کے لیے ظرف ہوگا اور ادا کے لیے شرط ہوگا اور وجوب کے لیے سبب ہوگا۔ فهو النوع الأول، شارح فرماتے ہیں کہ یہ پہلی قسم ہے۔ والمراد بالظرف أن لا يكون معيارا له بل يفصل عنه،
والمراد بالشرط ألا يصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته، والمراد بالسبب أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر الحقيقي وفي كل شيء هو اللہ تعالی۔ شارح فرماتے ہیں کہ شرط سے مراد یہ ہے کہ مأمور بھی وقت کے وجود سے پہلے درست نہ ہو اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جاتا ہو، اور سبب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کو مأمور بھی کے واجب ہونے میں دخل ہو، اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِن كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنْ يُضَافُ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ لِأَنَّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ أُصُولُ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى جَانِبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يَقْتَضِي الشُّكْرَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ۔ اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر وجوب وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر لمحے اللہ کی طرف سے بندے کی جانب نعمت پہنچتی رہتی ہے اور وہ ہر ساعت شکر الہی کا تقاضا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ بِالْعِبَادَاتِ لِعَظَمَتِهَا وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيهَا وَلِئَلَّا يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ فِي تَحْصِيلِ الْمَعَاشِ إِنِ اسْتَغْرَقَ الْوَقْتُ الْعِبَادَةَ، اور یہ جو اوقات معین ہیں عبادات کے ساتھ اس لیے خاص کیے گئے ہیں کہ ان کی عظمت اور ان میں نو بنو نعمتوں کی آمد کی وجہ سے، اور تاکہ پورے وقت عبادت میں مستغرق ہونے کی صورت میں حصول معاش کے سلسلے میں حرج اور تنگی نہ پہنچا دے۔ وَمُقَيَّدٌ بِهِ أي الثاني أمر مقيد بالوقت وهو 4 أنواع۔ ماقبل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امر کی 2 قسمیں بیان کی تھی، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ قسم اول کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے بیان فرمایا ہے کہ دوسری قسم وہ امر یعنی مأمور بھی ہے جو اس طور پر وقت محدود کے ساتھ مقید ہو کہ اگر وقت فوت ہو جائے تو ادا بھی فوت ہو جائے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ وقت جس کے ساتھ مأمور بھی مقید ہے فعل معدہ کے لیے تو ظرف ہو اور ادائے فعل کے لیے شرط ہو اور نفس وجوب فعل کے لیے سبب ہو۔ اس کے بعد شارح نے ظرف، شرط اور سبب تینوں کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں، مگر ان کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معیار وہ ہے جس میں فعل مأمور بھی واقع ہو کر اس کا استیعاب کر لے، اور معیار کا کوئی حصہ فعل مأمور بھی سے خالی نہ رہے، بلکہ معیار کے بڑھنے سے فعل مأمور بھی بڑھ جائے اور معیار کے چھوٹا ہونے سے فعل مأمور بھی کم ہو جائے۔ تو یہ معیار کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد جو شارح نے ظرف وغیرہ کی تعریف بیان کی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ ظرف سے مراد یہ ہے کہ وقت فعل معدہ کے لیے معیار نہ ہو بلکہ فعل معدہ کو ادا کرنے کے بعد بھی بچا رہے۔ شارح کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فعل معدہ کے علاوہ کو ادا کرنے کی بھی گنجائش ہو، تو اس کو ظرف کہا جائے گا۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ شارح فرماتے ہیں کہ شرط سے مراد یہ ہے کہ مأمور بھی وقت کے وجود سے پہلے درست نہ ہو اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے۔ اسی طرح سبب سے مراد یہ ہے کہ وقت مأمور بھی کے نفس وجوب میں مؤثر ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ واضح رہے کہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی تو باری تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر نفس وجوب وقت کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، اور نفس وجوب عبادت وقت کی طرف اس لیے منسوب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہر آن بندے کی طرف پہنچتی رہتی ہے، اور ہر آن بندے کی جانب اللہ کی نعمتوں کا پہنچنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بصورت عبادت ہر آن اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ مگر اوقات 5 کو عبادات کے ساتھ ان کی عظمت کی وجہ سے خاص کیا گیا ہے،
اور اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ ان اوقات میں اللہ کی نئی نئی نعمتوں کی آمد ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر کے وقت جب بندہ سو کر بیدار ہوتا ہے تو یہ بیدار ہونا ایسا ہے جیسے موت کے بعد زندہ ہونا، اور زندگی اللہ کی ایسی نعمت ہے جس پر شکر کرنا ضروری ہے، لہذا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے فجر کی نماز فرض کی گئی ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد انسان معاش حاصل کرنے مصروف ہو جاتا ہے، اور نصف النہار تک مصروف رہ کر جب معیشت کے اسباب یعنی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر چکا تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے ظہر کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ پھر چونکہ ظہر بعد اکثر لوگوں کی عادت سونے اور آرام کرنے کی ہے، اس لیے اس عرصے میں ذکر اللہ سے جو غفلت پائی گئی اس کی تلافی کے لیے عصر کی نماز فرض کی گئی۔ پھر جب آفتاب غروب ہوا اور دن کی نعمتیں مکمل ہو گئی تو ان پر شکر ادا کرنے کے لیے مغرب کی نماز فرض کی گئی۔ پھر جب آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو حسن خاتمہ کے طور پر عشاء کی نماز فرض کر دی گئی، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سونا ایسا ہے جیسے ایمان و طاعت پر موت کا آنا۔ اور عبادت کے لیے تعین اوقات کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر پورا وقت عبادات میں مصروف کر دیا جائے تو معاش اور روزی روٹی حاصل کرنے میں حرج واقع ہوگا، حالانکہ حرج کو شریعت اسلام نے دور کیا ہے۔ تو حرج دور کرنے کے لیے بعض مخصوص اوقات میں عبادت فرض کر دی گئی اور تمام اوقات میں عبادت فرض نہیں کی گئی۔ كوقت الصلاة فإن الوقت فيها يفصل عن الأداء إذا أدي على حسب السنة من غير إفراط فيكون ظرفا ولا يصح الأداء قبل دخول الوقت ويفوت بفوته فيكون شرطا ويختلف الأداء باختلاف صفة الوقت صحة وكراهة فيكون سببا للوجوب وتقديم المشروط على الشرط جائز إذا كان الشرط شرطا للوجوب كما في حولان الحول للزكاة وأما إذا كان الشرط شرطا للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة وتقديم المسبب على السبب لا يجوز أصلا وها هنا لما استمعت الشرطية والسببية فلا جرم أن لا يجوز التقديم على الوقت۔ کہنے کا وقت صلاتی جیسے نماز کا وقت، فإن الوقت فيها يفصل عن الأداء إذا أدي على حسب السنة من غير إفراط فيكون ظرفا ولا يصح الأداء قبل دخول الوقت ويفوت بفوته فيكون شرطا۔ جیسے نماز کا وقت، کیونکہ وقت فعل معدہ یعنی نماز میں فعل ادا سے بچا رہتا ہے، جبکہ فعل معدہ سنت کے طور پر بغیر کسی زیادتی کے ادا کیا جائے، لہذا وقت فعل معدہ کے لیے ظرف ہوگا، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہوتی ہے، اور وقت کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے۔ فیکون شرطا ویختلف الاداء باختلاف صفت الوقت صحة وکراہة فیکون سببا للوجوب۔ لہذا وقت ادا کے لیے شرط ہوگا اور صفت وقت کے اختلاف سے صحت اور کراہت کے اعتبار سے ادا مختلف ہوتی رہتی ہے، لہذا وقت وجوب ادا کے لیے سبب ہوگا۔ وتقدیم المشروط على الشرط جائز اذا كان الشرط شرطا للوجوب كما في حولان الحول للزكاة واما اذا كان الشرط شرطا للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة۔ کہنے کہ اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے جبکہ شرط وجوب کے لیے شرط ہو، جیسا کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول میں ہے، اور جب شرط جواز کے لیے شرط ہو تو اس پر تقدیم صحیح نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ نماز کی تمام شرطیں۔ وتقدیم المسبب علی السبب لا يجوز اصلا وها هنا لما استمعت الشرطية والسببية فلا جرم ان لا يجوز التقدیم على الوقت۔ اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہاں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں لہذا وقت پر تقدیم بالکل جائز نہیں ہے۔
کوقت الصلاۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قسم اول کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قسم اول کی مثال ہے نماز کا وقت، کیونکہ نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف بھی ہے، اس طور پر کہ اگر نماز بغیر افراد کے سنت کے مطابق ادا کی جائے تو نماز ادا کرنے کے بعد وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور فاضل رہ جاتا ہے، اور فعل نماز ادا کرنے کے بعد وقت کا بچ جانا یہی وقت کے ظرف ہونے کی علامت ہے۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ وقت فعل نماز کے لیے ظرف ہے، اور چونکہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز کا ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا اور وقت کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، اس لیے ادا نماز کے لیے وقت شرط بھی ہوگا، کیونکہ ما قبل میں گزر چکا ہے کہ شرط سے مراد یہی ہے کہ معمور بھی شرط کے وجود سے پہلے درست نہ ہو اور شرط کے فوت ہونے سے معمور بھی فوت ہو جائے، اور چونکہ صفت وقت کے اختلاف سے ادا مختلف ہو جاتی ہے اس لیے وقت وجوب نماز کے لیے سبب ہوگا، یعنی وقت اگر کامل ہو تو ادا کامل واجب ہوتی ہے، اور اگر وقت ناقص ہو تو ادا ناقص واجب ہوتی ہے۔ گویا وقت وجوب ادا میں مؤثر ہے، اور جو وجوب ادا میں مؤثر ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے، لہذا وقت وجوب نماز کے لیے سبب ہوگا۔ بہرحال نماز کا وقت چونکہ فعل نماز کے لیے ظرف بھی ہے اور ادائے نماز کے لیے شرط بھی ہے اور وجوب ادا کے لیے سبب بھی ہے، اس لیے نماز کا وقت معمور بھی مقید بالوقت کی پہلی قسم کی مثال ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد تقدیم المشروط علی الشرط جائز، یہ عبارت دفع تقلیل مقدر ہے۔ ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسا کہ حولان حول وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے اور زکوٰۃ کو حولان حول پر مقدم کرنا جائز ہے، تو اسی طرح ادائے نماز کو بھی اس کی شرط یعنی وقت پر مقدم کرنا جائز ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وقت پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب شرح دیا ہے کہ شرط کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرط وجوب، دوسرا ہے شرط جواز۔ شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہو، یعنی شرط کے بعد وجوب ثابت ہو، اگرچہ جواز بغیر شرط کے بھی ثابت ہو جاتا ہو، اور شرط جواز کا مطلب یہ ہے کہ جواز شرط پر موقوف ہو، بغیر شرط کے جواز ثابت نہ ہوتا ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ شرط وجوب پر مشروط کا مقدم کرنا جائز ہے، لیکن شرط جواز پر مشروط کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے جو مثال ذکر فرمائی ہے حولان حول والی، تو حولان حول وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط وجوب ہے، لہذا حولان حول پر ادائے زکوٰۃ کو مقدم کرنا جائز ہے، جبکہ ہمارا جو مسئلہ ہے یعنی وقت والا، اس میں وقت وجوب صلاۃ کے لیے شرط جواز ہے، لہذا وقت پر نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کی دوسری شرطیں، مثال کے طور پر کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ تمام شرائط نماز کے لیے شرط جواز ہے، لہذا ان چیزوں پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال شرط جواز پر مشروط کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ سبب پر مسبب کو مقدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہاں وقت نماز میں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں، یعنی وقت نماز کے لیے شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے، اس لیے نماز کو وقت پر بالیقین مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ثم ها هنا شيئان نفس الوجوب ووجوب الأداء، فنفس الوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم، وسببه الظاهري هو الوقت أقيم مقامه، ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل، وسببه الظاهري هو الأمر أقيم مقامه، ثم الظرفية والسببية لا تجتمعان بحسب الظاهر، لأنه إن أدي في الوقت لا يكون سببا،
لأن السبب يجب أن يقدم على المسبب وإن لم يؤدي في الوقت لا يكون ظرفا إذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعده فلهذا قالوا إن الظرف هو جميع الوقت والشرط هو مطلق الوقت والسبب هو الجزء الأول المتصل بالأداء قبل الشروع في الأداء والكل في القضاء. کہنے کہ ثم ها هنا شيئان نفس الوجوب ووجوب الاداء، پھر یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور دوسرا ہے وجوب ادا. فنفس الوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم وسببه الظاهري هو الوقت تقيم مقامه، ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري هو الأمر أقيم مقامه. بس نفس وجوب کا سبب یعنی سبب حقیقی تو ایجاب قدیم ہے، اور اس کا سبب ظاہری وہ وقت ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے، اور وجوب ادا کا سبب حقیقی طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا ہے، اور اس کا سبب ظاہری وہ امر ہے جو سبب حقیقی کا قائم مقام ہے. ثم الظرفية والسببية لا تجتمعان بحسب الظاهر لأنه إن أدي في الوقت لا يكون سببا لأن السبب يجب أن يقدم على المسبب وإن لم يؤدي في الوقت لا يكون ظرفا إذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعده. پھر ظرفیت اور سببیت بظاہر دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر فعل معمول بھی وقت میں ادا کیا جائے تو وقت سبب نہ ہوگا، اس لیے کہ سبب کا مسبب پر مقدم کرنا ضروری ہے، اور اگر فعل معمول بھی وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے تو وہ وقت ظرف نہ ہوگا، اور اگر فعل معمول بھی وقت کے اندر ادا نہ کیا جائے تو وہ وقت ظرف نہ ہوگا، اس لیے کہ ظرف وہ ہے جس میں فعل ادا کیا جائے، نہ کہ اس کے بعد. فلہذا قالوا ان الظرف هو جميع الوقت والشرط هو مطلق الوقت والسبب هو الجزء الاول المتصل بالاداء قبل الشروع في الاداء والكل في القضاء. اور اسی وجہ سے اصولیین نے کہا ہے کہ ظرف تو پورا وقت ہے اور شرط مطلق وقت ہے، اور سبب وہ جزء اول ہے جو ادا کو شروع کرنے سے پہلے ادا سے متصل ہے، اور قضا میں پورا وقت سبب ہے. کہ ثم ہا ہونا شیئانی نفس الوجوبی و وجوب الادائی. شارح فرماتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں دو چیزوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز ہے نماز کا نفس وجوب، اور دوسری چیز ہے نماز کا وجوب ادا. اور نماز کے نفس وجوب کے دو سبب ہیں، ایک تو ہے سبب حقیقی اور دوسرا ہے سبب ظاہری. نفس وجوب کا سبب حقیقی وہ ایجاب قدیم ہے، اور اس کا سبب ظاہری وہ وقت ہے جو سبب حقیقی قائم مقام ہے. اسی طرح وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں، ایک ہے سبب حقیقی اور دوسرا ہے سبب ظاہری. سبب حقیقی تو طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا ہے، اور سبب ظاہری وہ امر ہے جو سبب حقیقی کا قائم مقام ہے. شرح فرماتے ہیں کہ بظاہر سبب اور ظرف دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر نماز وقت میں ادا کی گئی تو وقت نماز کے لیے سبب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبب کا مسبب پر مقدم کرنا ضروری ہے. اور اگر نماز وقت میں ادا نہ کی جائے تو وقت نماز کے لیے ظرف نہ ہوگا، اس لیے کہ ظرف تو وہ ہے جس میں نماز ادا کی جائے، نہ کہ وہ جس کے بعد فعل نماز ادا کی جائے. بہرحال بظاہر سبب اور ظرف دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، حالانکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کو نماز کے لیے سبب بھی قرار دیا ہے اور ظرف بھی قرار دیا ہے. اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے اصولیین نے کہا ہے کہ ظرف تو اول تا آخر پورا وقت ہے،
اور شرط مطلق وقت ہے، اور ادا میں سبب وقت کا وہ اول حصہ ہے جو شروع کرنے سے پہلے ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور قضا میں پورا وقت سبب ہے۔ تو جب نماز کے لیے ظرف پورا وقت ہے اور سبب وقت کا وہ حصہ ہے جو ادا سے پہلے ہوتا ہے اور ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو اس صورت میں سبب اور ظرف دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، اور قضا کے لیے پورے وقت کو سبب قرار دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب وقت کے اندر نماز ادا نہیں کی گئی تو یہ وقت قضا نماز کے لیے ظرف نہ رہا، اور جب یہ وقت ظرف نہ رہا تو اس کا سبب ہونا ممتنع نہیں ہوگا۔